اچھا اب مجھے بتائیں 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ کس قسم کا احتجاج تو کرتی ہے نا پی ٹی آئی، اب کیا احتجاج؟ کس قسم کا؟ جلسہ، جلوس، ثوابی تک، کے پی کے تک؟ نہیں، میرا خیال ہے جو ابھی تک میرے پاس اطلاع ہے، میں ہو سکتا ہے اس میں غلط ہوں لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ویسٹ پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب ہے، دے ول گو ٹو لاہور، اوکے، اینڈ نارتھ ول گو ٹو سوابی، چونکہ ہم کنوینئنس دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ لمبی ٹریولنگ نہ کسی کو کرنا پڑے۔ ویسے ہی جیسے 26 نومبر 24 نومبر والا ہوا تھا کہ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب پھر گاڑی میں پھر رہے تھے، نہ ان کے آگے کوئی نہ پیچھے کوئی۔ لیٹ دا مومنٹ کم جی، میں تو پوچھنا چاہ رہی ہوں نا سرزاد Let the صاحب، moment مومنٹ سے پہلے تو کچھ خبریں دے نا۔ آج ہمارا ہرنائی میں ایک جلسہ تھا بلوچستان میں، آپ اس جلسے کی کوریج لیں، اس کی فوٹیجز نکالیں، پی ایم ایل این سے کہیں اتنے بندے اکٹھے کر دیں۔ بلوچستان میں پی ایم ایل این بلوچستان، I'm talking about بلوچستان۔ No, I agree، مطلب میں تو اس بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہی کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے۔ ہمیں 1 گھنٹے کا مارجن دیں، ذرا کریک ڈاؤن تھوڑا روکیں، ہم اس کے باوجود بھی نکلیں گے انشاءاللہ۔ ظاہر اب ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم نے گرفتار بھی ہونا ہے، ہم نے ٹارچر بھی ہونا ہے۔ لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ۔ صرف پی ٹی آئی اکیلی نکلے گی احتجاج کے لیے اور واٹ؟ نہیں، ایم ڈبلیو ایم آر ایس سی تو ان کے ساتھ نکلے گی، باقی جماعتوں کا اپنا استحقاق ہے، وہ نکلیں یا نہ نکلیں۔ وہ جو شاید خاقان عباسی صاحب وغیرہ سے بات ہوئی تھی، اس کا کیا؟ وہ 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے نہیں ہوئی تھی، وہ ہم جو ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا رہے ہیں اس کے اندر پھر فائنل حکمت عملی طے ہوگی کہ کیا ہوگا۔ وہ اب اختتامی مراحل میں مولانا سے بھی مل چکے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے بھی مل چکے ہیں، ابھی ہم جی ڈی اے کے پاس جا رہے ہیں، پھر چند پارٹیز ہیں اس کے بعد انشاءاللہ۔ جی ڈی اے، مولانا صاحب کی جماعت، اچکزئی صاحب کی جماعت، ان کی طرف سے کیا جواب آیا؟ احتجاج کریں گے آپ کے ساتھ 8 فروری پہ؟ اچکزئی صاحب تحریک تحفظ عام پاکستان کے سربراہ ہیں، وہ انشاءاللہ وہ آئیں گے۔ بالکل۔ اور مولانا صاحب سے بات نہیں بن رہی آپ لوگوں کی بیچ میں کہیں؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی، دیر از اے ڈفرنس۔ ہمارا 3 جماعتوں کا الیکٹورل الائنس تھا، میں اور راجہ ناصر عباس اس لیے آپ کو ہر وقت پی ٹی اے کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ ان جماعتوں کا الیکٹورل الائنس نہیں ہے، نہ جے یو آئی کا تھا، نہ کسی اور، نہ جماعت اسلامی کا، نہ اور کسی چیز کا، بالکل ایک دوسرے کے مقابلے پہ الیکشن لڑا ہے، ایک دوسرے کو ہی چیلنج کرتے آ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کے اندر صرف آئین کی سپریمیسی ہے، دیٹ از ایٹ۔ اس کے اوپر جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ ظاہر باہمی رائے کے ساتھ اور ایک دوسرے کی رائے کو احترام دیتے ہوئے جس بھی چیز کے اوپر نتیجے پہ پہنچیں گے وہ طریقہ ہم اڈاپٹ کریں گے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ مجھے اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہم سول سوسائٹی کو بھی ایکٹیویٹ کریں گے اس میں، تو کس کس کو ریچ آؤٹ کیا ابھی تک؟ ابھی انشاءاللہ کمنگ فیو ڈیز اسلام آباد کے اندر ہم ایک 3 دن کا سیمینار کروا رہے ہیں، اس کے اندر مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں، اس میں لائرز ہیں، اس کے اندر سول ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہیں وہ ہیں، اس کے اندر ڈاکٹرز ہیں، اس کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کو ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے، سب کی ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ جس دن سٹارٹ ہوگا you'll see that coming few days انشاءاللہ۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان سارے طبقوں کو آپ سڑک پر لا سکیں گے؟ وہ طبقے بڑی شدت کے ساتھ سڑک پر آنا چاہتے ہیں، انہیں گولی مار کے ڈرایا جاتا ہے۔ تو چلیے اسی ڈر سے کہ ہیوی ہینڈڈنس ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے، پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور یہ طبقات نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ نکلیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں جی، طاقت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، پاپولیرٹی میں بھی اندھا ہو جاتا ہے، لیکن طاقت کا جو نشہ نا وہ پاپولیرٹی والا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو تکبر کا اور کسی کو طاقت کا گھمنڈ رکھنے کا حق نہیں ہے۔ مارک مائی ورڈز، تھوڑا ٹائم ہے۔ تھوڑا کتنا؟ کس کے پاس؟ حکومت کے پاس تھوڑا ٹائم ہے؟ ظاہر ہے حکومت کے پاس۔ تو کتنا تھوڑا ٹائم ہے؟ سال سے کم ہے۔ ویسے سرزاد صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ، میں بڑے عرصے سے سن رہی ہوں، پچھلے سال سے مئی میں خان صاحب باہر آ رہے ہیں، پی ٹی آئی آ رہی ہے نومبر میں، پھر دسمبر میں آ رہی ہے، پھر جنوری، پھر 20 جنوری کے اوپر بڑا ایمفیسس تھا پی ٹی آئی کے لیڈران کا، کچھ نہیں ہوا۔ میں تو نہیں کہا، میں تو آپ کو بڑی کیلکولیٹڈ اوپینین دے رہا ہوں، اور آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں، ہم آنا چاہتے تو ہم آ بھی جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ویسے ہی جیسے یہ آئے ہیں۔ تو کوئی آفر ہوئی تھی؟ نہیں بھی ہوئی تھی تو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ۔ نہیں، مجھے اب ذرا سا شبہ ہو گیا ہے کیونکہ آپ لوگ بات تو ادھر ہی کرنا چاہ رہے ہیں جس طرف آپ کا اشارہ ہے۔ نہیں اشارہ نہیں، میں سیدھی بات اسٹیبلشمنٹ کی کرتا ہوں۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک ریالٹی ہے۔ نہیں اچھا، میری اپروچ ڈیفرنٹ تھی۔
ہر بندے کی ڈفرینٹ اپروچ ہے. میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ آپ کو سیاسی حکومت کے ساتھ, چونکہ پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, ادارے سارے اس کے انڈر ہوتے ہیں. جب ہم 9 مئی کی بات کریں گے, 26 نومبر کے میسیکر کی بات کریں گے, تو اٹ از کوائٹ نیچرل کہ ادارے کے لوگوں کو گورنمنٹ کو آن بورڈ لینا پڑے گا. جب مذاکرات سٹارٹ ہو رہے تھے, مذاکرات کے دوران بھی جو کمیٹی تھی, مذاکراتی کمیٹی, وہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے رہے کہ طاقت کے جو مراکز ہیں وہ آن بورڈ ہیں. سو دیٹ واز گڈ, دیٹ واز سفیشینٹ انف فار می بینگ اے پولیٹیکل ورکر, کہ اگر وہ آن بورڈ تھے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ان کے آن بورڈ ہوئے بغیر حکومت کی اتنی کیپیسٹی تھی نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکتی. یہ ویسے لگتا ہے ایکسپیرینس سے بات ہو رہی ہے, پچھلی باری کی ایکسپیرینس سے, کیونکہ آل دی ایکسپیرینسز گورنمنٹ کی کمیٹی نے خود نہیں مانا کہ ہم ملاقات نہیں کروا سکتے. وہ تو دے ہیو ایکسپلیسٹلی سیڈ, آپ کو پتا ہے وزیر اعظم صاحب تو کھول کے بولتے ہیں نا اس بات پہ کہ ہیں وہ. لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اب کوئی کانٹیکٹس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ نو, نن. بیک ڈور ڈپلومیسی بھی نہیں. نو. وہ جو ایک ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر گوہر کے ساتھ سیکیورٹی معاملات سے سٹارٹ ہوئی تھی, وہ بس ایک ہی تھی یا اس کے بعد بھی کچھ ہوا؟ قصہ پارینا جی, لیٹس فنش اٹ. اچھا, تو نہ اس ٹائم پر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات, نہ حکومت سے کوئی مذاکرات. تو کوئی امریکہ سے امید ہے؟ مجھے اللہ سے امید ہے جی. نہیں, اللہ سے تو سب کو ہی امید ہے, اللہ تعالیٰ نہیں. بعض اوقات ہم ظاہری طور پر اللہ سے امید رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, دیکھ کسی اور طرف رہے ہوتے ہیں. میں ظاہری طور پہ بھی اللہ کی طرف ہی دیکھتا ہوں. صرف آپ کی بات ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کی بات بھی ہو رہی ہے؟ نہیں, میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, جو پالیسی سٹیٹمنٹ تھی نا, دیٹ واز سفیشینٹ انف عمران خان کی, کہ گزشتہ حکومت بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے آپریشن رجیم چینج میں پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کی. ہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی. عمران خان صاحب کی رہائی پاکستان میں ہونے والے محرکات اور تحریک کے نتیجے میں ہی ہوگی. That is the policy statement given by Imran Khan. What else you can ask for? لیکن ابھی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کو پتا ہے وہ گورنمنٹ تو خود ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریبی ایک ساتھی آئے ہوئے تھے, جینٹری بیچ, تو وہ جو ہے don't want to pass a comment on that. اب آپ رچرڈ گرنیل لے کر رہے ہیں تو حکومت وہ جینٹری لے آئی. تو نہیں, I have no one. میں کیوں, آپ نے مجھے کسی پروگرام میں دیکھا ہے؟ میں آپ سے مراد پی ٹی آئی, آپ کے ساتھی ان میں بھی میرا خیال ہے جو مین اسٹریم لیڈرشپ ہے, مجھے کسی لابینگ ہو رہی ہے صاحب صاحب, پراپر لابینگ ہو رہی ہے. کون نہیں کرتا؟ برکی صاحب, باقی سارے. بلاول صاحب وہاں پر کیا کرنے کے لیے گئے ہیں؟ وہاں پر وہ کوئی بلین ٹری پروجیکٹ سٹارٹ کروانے کے لیے گئے امریکہ میں, یا یہ جو ابھی وہاں پر ہٹ کیا ہے اس کو, ان کے پاپولیٹڈ ایریاز کو, وہاں پہ بلاول صاحب کو حل پیش کرنے کے لیے گئے ہیں. وہ بھی لابنگ کرنے گئے ہیں. کہ ابھی بھی امیدیں ہیں؟ نہیں, کس سے تو لابنگ کس چیز کے لیے ہوتی ہے صاحب؟ امیدوں کے لیے ہوتی ہے. نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, آپ اپنا نیریٹو آگے بیان کرتے ہیں, پہنچاتے ہیں, وہ پہنچانے کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو دیٹ از دیئر رائٹ. بلاول صاحب کر رہے ہیں تو آئی ایم ناٹ کریٹیسائزنگ دیٹ, آئی ایم جسٹ سیئنگ ہی از ڈوئنگ دیٹ, لیٹ ہم ڈو دیٹ.